الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت، ایک ایمان افروز واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا جہنم پر سے گزر نہ ہو۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل غم امت میں مغموم ہو گیا، حتیٰ کہ چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اسی غم امت میں کہ میری امت کو بھی جہنم پر سے گزرنا ہوگا، روتے ہوئے شہر مدینہ سے نکل کر پہاڑوں کی طرف آ گئے، اور پھر ایک تنگ و تاریک غار میں تشریف لے گئے، اور وہاں اپنا سر انور سجدے میں رکھ دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہگار امت کی بخشش کے لیے رو رو کر دعا مانگنے لگے۔ ادھر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم تو غار میں تشریف لے گئے، دوسری طرف صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ کی فرقت و جدائی میں رونے لگے۔ مدینے کی فضا سوگوار ہو گئی اور ہر طرف اداسی چھا گئی۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قیامت قائم ہو گئی، اور وہ حضور علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے، اور سب ایک دوسرے سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگے، مگر کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہ تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کسی کو بتائے بغیر غار میں تشریف لے گئے تھے۔ اسی اداسی کے عالم میں ایک صحابی رسول جب حضور علیہ السلام کو سارے مدینے میں تلاش کر چکا اور آپ کو کہیں بھی نہ پایا تو روتا ہوا پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ وہاں اسے ایک چرواہا ملا جو کہ بکریاں چرا رہا تھا۔ اس صحابی نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جن کا حلیہ یہ ہے کہ ان کی کالی کالی زلفیں ہیں، خوبصورت آنکھیں ہیں، نورانی چہرہ ہے۔ چرواہا بولا، مجھے تیرے آقا اور تیرے محبوب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، نہ مجھے یہ خبر ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کا نام ہے۔ ہاں مجھے اس قدر معلوم ہے کہ اس سامنے والی تنگ و تاریک غار میں کوئی رات دن روتا رہتا ہے اور یا رب امتی یا رب امتی کی صدائیں دیتا رہتا ہے۔ اس کی دردناک آواز سن کر میرا دل کانپ جاتا ہے۔ اس کی آواز میں اتنا زیادہ درد ہے کہ میری بکریوں نے اس کی آواز سن کر چرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میرے جانور بھی اس کے غم میں رو رہے ہیں۔ جب اس چرواہے نے یہ باتیں کی تو امید کی کرن پھوٹی، اور وہ عاشق رسول سمجھ گیا کہ وہ تو میرے آقا ہی ہوں گے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا غار کی طرف بڑھا۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، جب تک تو میری گناہگار امت کی بخشش کا وعدہ نہ فرمائے گا، میں اپنا سر سجدے سے نہ اٹھاؤں گا۔
حتیٰ کہ قیامت بھی آ جائے، جب آپ یہ فرما لیتے تو پھر دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئے، اے میرے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بندہ ہزاروں التجاؤں اور آہوں کے ساتھ تیرے دربار میں حاضر ہے۔ تیرا مصطفیٰ روتا ہوا اپنی امت کے گناہوں کی مغفرت کا طالب ہے۔ یا اللہ، تیرے دربار میں تیرا فقیر حاضر ہے۔ یا اللہ، تو قادر مطلق ہے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی حضرت علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے اس غار میں پہنچ گئے۔ انہوں نے جب حضرت علیہ السلام کی حالت دیکھی تو وہ بھی رونے لگے اور رو رو کر حضرت علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے آقا، سجدے سے سر انور کو اٹھائیے، آپ کے غلام آپ کے چہرے کی زیارت کے لیے بے قرار ہیں۔ مگر حضرت علیہ السلام پھر بھی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے اور رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ آخری کار مایوس ہو کر کچھ صحابہ اکرام علیہم رضوان خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان فرمایا کہ اگر آپ حضرت علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دیں گی تو ہمیں امید ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم سر انور سجدے سے اٹھا لیں گے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ واقعہ سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ادھر حضرت علیہ السلام امت کے غم میں رو رہے ہیں، ادھر بنت رسول رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد گرامی کے فراق میں رو رہی ہیں۔ 3 دن ہو گئے ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما نانا جان کی جدائی میں رو رہے ہیں۔ بچے جب اپنی ماں سے پوچھتے ہیں، امی جان ہمارے نانا جان کہاں ہیں، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تڑپ کر رہ جاتی ہیں۔ پھر شہزادی کونین اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیاری شروع کرتی ہیں۔ آپ نے اپنے لباس کے اوپر جو چادر اوڑھی ہے وہ ایک اون کا کمبل ہے جس میں 12 جگہوں پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ بنت رسول کا یہ سادہ پیونددار لباس سارے جہاں کی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ اگر کائنات کے والی صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی پیونددار لباس پہن کر فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر سکتی ہے تو پھر آج کل کی ہماری عورتیں اگر سادہ لباس پہننا شروع کر دیں تو کیا حرج ہے۔ کاش کہ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ظاہری سج دھج اور بناؤ سنگار کے بجائے اعمال صالحہ کی زینت سے مزین ہو جائیں۔ آمین۔ چنانچہ سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی پیونددار کمبل سے اپنے جسم اطہر کو اس طرح لپیٹ لیا کہ نیچے کا کوئی کپڑا نظر نہ آئے۔ پھر آپ دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی بیگمات کے ساتھ اس غار کی طرف چلیں جہاں کے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم امت کی بخشش کے لیے رو رہے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب غار میں داخل ہوئیں تو یہ دیکھ کر تڑپ گئیں کہ حضرت علیہ السلام نے نوکیلے پتھروں پر اپنی پیشانی رکھی ہوئی ہے اور رو رو کر امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ نے جب اپنے والد گرامی کی حالت دیکھی تو آپ سے نہ رہا گیا اور آپ کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گئے۔
روتے ہوئے حضرت علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پیارے ابا حضرت علیہ السلام، فاطمہ کی جان تمہارے نام پر قربان، سر انور کو سجدے سے اٹھائیے اور مجھ غمزدہ کو زیارت کا شرف عطا فرمائیے۔ اے پیارے ابا جان، آپ کی بیٹی آپ کے غم میں بے قرار ہے۔ اے میرے ابا، سجدے سے سر اٹھا کر میری بہتی ہوئی آنکھیں دیکھیے۔ اب تو مجھ سے آپ کا رونا بھی دیکھا نہیں جاتا، میں تو آپ کا انتظار کرتے کرتے موت کے منہ میں چلی جا رہی ہوں۔ ابا جان، اپنی گناہگار امت کی فکر نہ کریں، میں بروز حشر آپ کی امت کی بخشش کے لیے ان کے اعمال میں اپنے حسن کا زہر آلودہ جامہ رکھ دوں گی۔ اگر پھر بھی پورا نہ ہوا تو اپنے حسین کی خون آلودہ قمیض رکھ کر پورا کر دوں گی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہوں فغاں کے باوجود حضرت علیہ السلام نے پھر بھی اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابا حضور میری آہوزاری کے باوجود سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے، تو پھر سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب عز و جل سے رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، آج تک تیرے محبوب کی بیٹی کے سر کے ایک بال کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن امت رسول کی بخشش کی خاطر آج تیری بارگاہ میں اپنی چادر تطہیر اتار کر دعا مانگتی ہوں کہ میرے ابا حضور کی تمام امت کو بخش دے۔ پھر جناب سیدہ نے اپنا ہاتھ اپنی چادر کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے وحی دے کر بھیجا۔ انہوں نے حضرت علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی پیاری بیٹی سے کہو کہ وہ اپنی چادر تطہیر کو سر سے نہ اتارے۔ میرا آج آپ سے وعدہ ہے کہ میں نے آپ کی ساری امت کی مغفرت کر دی ہے۔ حضرت علیہ السلام نے جب یہ پیغام الہی سنا تو فوراً سجدے سے سر اٹھایا اور آپ کا مغموم چہرہ اب خوشی سے کھلنے لگا۔ اس طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی ترسی ہوئی نگاہیں دیدار مصطفیٰ سے فیضیاب ہونے لگیں۔ اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت سے، ہم گناہگاروں سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہمیں بھی ان کا عشق اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے اور حضرت علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ خدا تعالی ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا فرمائے اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔